بیرسٹر عمیر، یہ آدھا تیتر آدھا بٹیر والی اسٹریٹجی بتائیں، اور یہ جو یہ بھی انہوں نے واضح طور پر عمران اسماعیل صاحب نے آئیڈینٹیفائی کیا کہ کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے، بالکل واضح نظر آ رہا ہے، کوئی آپ کے پاس کوئی آگے روڈ میپ نہیں ہے، تو یہ کیسے اس کو ایڈریس کریں گے؟ ہیڈ لیس چکن والی بات ہے یہ پی ٹی آئی کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بنیادی طور پہ اس میں کافی سارا تھاٹ پروسیس گیا، پارٹی میں اندر ڈسکشن ہوئی، پارٹی کی میجورٹی کی اوپینین تھی ہم نے کنٹیسٹ کرنا ہے کہ ایک پولیٹیکل ایکٹیویٹی کم از کم رہے گی، مگر ظاہری بات ہے گائیڈنس آپ نے کس سے لینی ہے؟ عمران خان صاحب سے۔ عمران خان صاحب نے کیا فیصلہ کیا کہ دیکھیں ان لوگوں کو جن کو جس میں آپ کا لیڈر آف دی اپوزیشن نیشنل اسمبلی ہے، لیڈر آف دی اپوزیشن پنجاب اسمبلی ہے، ان لوگوں کو ڈی سیٹ کیا گیا۔ اور کیوں ڈی سیٹ کیا گیا؟ کہ یہ لوگ ووکل تھے، یہ بولتے تھے عمران خان کے لیے، ان کو نشانہ بنایا گیا، 10 سال کی سزائیں دی گئیں۔ تو آج میں ان کی جگہ پہ ریپلیسمنٹ دے دیتا ہوں، تو کیا میں ان کی قربانیوں کو ویلیو کر رہا ہوں؟ تو اسی تناظر میں فیصلہ ہوا۔ پھر ساتھ ہی ساتھ پارٹی کی طرف سے سجیشن تھی کہ ٹھیک ہے بالکل ہم بائیک آؤٹ کرتے ہیں، مگر دیکھیں آپ کے 20 سے 25 کی تعداد میں ایم پی ایز اس وقت نامینیٹڈ ہیں، اگر ہم مکمل بائیک آؤٹ کی اسٹریٹجی پہ چلے جائیں گے تو کل کو حکومت کے لیے کیا مشکل ہے؟ 80C کی عدالت سے ان کو سزا دلوا دیتے ہیں، سزا دلوا دیں گے تو آپ کے ایم پی ایز جو آج آپ 92 کلیم کر رہے ہیں وہ ریڈیوس ہوتے ہوئے 70 سے نیچے آ جائیں گے، تو کل کو آپ کی وہاں سے حکومت بھی چلتی ہو جائے گی۔ تو پھر اس تناظر میں فیصلہ ہوا کہ کے پی میں آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں گے۔ اچھا کے پی میں، لیکن یہ کہ آپ وہاں پر تو یہ ایم این اے کی سیٹ ہی ہے، رائٹ؟ یہ کوئی پختونخوا پی کے کی تو سیٹ نہیں ہے، مگر اس پہ بھی عمران خان صاحب نے دیکھیں میاں اظہر صاحب کی سیٹ کیوں الاؤ کیا گیا کہ اس پہ لڑنا ہے؟ وہ پنجاب میں ہے مگر اس میں لڑے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ 9 مئی کا نہیں تھا معاملہ، 9 مئی کا معاملہ نہیں تھا، وہ سیٹ چھینی نہیں گئی تھی، وہ میاں اظہر صاحب ہمارے سینئر پولیٹیشین ہیں، ان کی وفات کے بعد خالی ہوئی، اور آپ نے دیکھا آج ہم نے لاہور میں بھرپور کنٹیسٹ کیا، چاہے دھاندلی ہو جو ہو، ہم نے اپنا ایک موقف رکھا، ہم نے وہاں کیمپین چلائی، سارا سامنے رکھا۔ جہاں تک یہ ہے اس کا زیادہ بہتر وہ لوگ کلیریفائی کر سکتے ہیں جو عمر ایوب صاحب کا دوبارہ میسج لے کے عمران خان صاحب تک گئے۔ اچھا کوئی دوبارہ میسج تھا عمر ایوب صاحب؟ ظاہری بات ہے تب بھی عمران خان صاحب نے اس پہ کنسیشن دی ہے، اس پہ کیا ریزنز ہیں یہ وہ شخص بہتر بتا سکتا ہے۔ بہت آپ نے تو دلچسپ ایک بات بتائی ہے جو کہ آئی تھنک کافی ایک الیبوریٹ کر کے آپ نے بتایا ہے کہ ان کا کیوں ایک ایکسیپشن کے طور پر ہلکا ٹریٹ کیا گیا۔ اچھا عمیر صاحب یہ ساتھ ساتھ بتائیں، آپ اون کرتے ہیں یہ جو ایک سرونگ جنرلز والی تصویر لگی ہے پی ٹی آئی کے ٹویٹر ہینڈل سے اور بہت سخت تنقید کی گئی ہے اس پہ، اور یہ بیسکلی وہ تنقید ہے آئی ایم ایف رپورٹ کے شائع ہونے پہ؟ اچھا دیکھیں ہم چیزوں کو جو ہے نا تنقید ہو بھی رہی ہے اور چیزیں مڈل بھی ہو رہی ہیں، بنیادی طور پہ دیکھیں تحریک انصاف ایز اے پارٹی کا کیا سٹانس ہے۔ دیکھیں اس پہ ابھی مجھے نہیں پتا، کچھ کر کے ہمارے انفارمیشن سیکرٹری کے لحاظ سے منسوب کر کے بھی کچھ چل رہا تھا انفارمیشن سیکرٹری شیخ وقاص کے حوالے سے، اب مجھے نہیں پتا، مجھے اس چیز کی تصدیق نہیں ہے وہ اس کو اون کر رہے ہیں نہیں اون کر رہے، مگر بنیادی طور پہ دیکھنا کیا ہے، دیکھیں ہم پولیٹیکل پارٹی ہیں، پولیٹیکل پارٹی نے پالیٹکس کے پیرائے میں لڑائی لڑنی ہے، اور لڑائی کن سے لڑنی ہے؟ پولیٹیکل فورسز سے لڑنی ہے، اور پولیٹیکل فورسز سے ہی لڑتے ہیں پولیٹیکل پارٹی، مگر جہاں عنصر آ جائے گا کہ آپ کو لگے کہ ایک چاہے امپائر نہ کہیں کہ سمجھیں ایک ہے کہ جو اس وقت سسٹم میں بیلنس کریٹ کر رہے ہیں، بیلنس کریٹ کرنے والے اگر پوزیشن ان کی آلٹر ہوتی ہوئی نظر آئے، وہ ایک اس طرح کا عنصر نظر آئے کہ شاید وہ سلیکٹر کے فیز میں جا رہے ہیں، تو پھر ظاہری بات ہے آوازیں اٹھتی ہیں، تو رول آپ خود دیکھ رہے ہیں۔ بٹ یو ڈو ریئلائز کہ اس طرح کی اور اس الفاظ کی بہت سخت ترین الفاظ ہیں، ایسی تنقید سے اگر آپ کوئی اپنے معاملات بہتر کرنا چاہتے ہیں، اور جیسے کہ خان صاحب نے خود کہا ہے اسٹیبلشمنٹ سے طاقتوروں سے صرف بات ہونی چاہیے، تو یہ کب ہوگی بات؟ یہ تو اور زیادہ دروازے آپ اپنے لیے بند نہیں کر رہے ہیں اس طرح کی اسٹریٹجی سے؟ دیکھیں الٹیمیٹلی دیکھیں 26ویں آئینی ترمیم اور 27ویں آئینی ترمیم نے ہمارے بیلنس کو آلٹر کیا ہے، ایک کانسٹیٹیوشن کا ایک بڑا ڈیلیکیٹ بیلنس تھا۔ دیکھیں آپ کیا دیکھیں بیوروکریسی پہ کون چیک موجود ہے؟ سیاستدان چیک تھے، پہلے وہ چیک ویک ہوا، سیاستدان پہ کون چیک موجود تھا؟ عدالتیں موجود تھیں۔ ہم کیا چاہ رہے ہیں؟ ہم ایک ایسا سسٹم آف گورننس چاہ رہے ہیں کہ جو وہ سلیکٹڈ بھی ہو اور اس پہ کوئی چیک بھی نہ ہو، اور چیک ہونے کی وجہ سے ساری قباحتیں ہو رہی ہیں۔ جو آئی ایم ایف کی رپورٹ ہے اگر دیکھیں اصل ایشو تو وہ ہے، ہم اصل مدعے کو روئے نا کہ ایک ایسی اکانومی جس کا 17,000 ارب کا بجٹ ہے، 17,000 بجٹ میں ایک
5300 ارب کا غبن کچھ چھوٹا غبن نہیں ہے. پھر IMF جو ادارہ جو آپ کا اس وقت مانیٹری گارنٹور بنا ہوا ہے وہ کہہ رہا ہے کہ اس ملک میں ایلیٹ کیپچر ہے, اس ملک کا 5 سے 6% GDP ہر سال ضائع ہو رہا ہے, جو اس کا پوٹینشیل ہے وہ ٹیپ نہیں ہو پا رہا. وہ کیوں نہیں ہو پا رہا؟ ہماری اس اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے. اس میں ہماری سیاستدانوں کی بھی غلطیاں ہوں گی, مگر جو اس وقت سسٹم کے گارنٹور بنے ہوئے ہیں ان کا بھی کچھ سوچنے کا مقام بنتا ہے نا. ان کے اینڈ پہ بھی ریئلائزیشن ہونی چاہیے کہ ہم جا کدھر رہے ہیں. دیکھیں ہم ایک ایسا ملک ہے, مطلب دکھ ہوتا ہے کہ جو $2.5 بلین ہر سال سود کی مد میں واپس کر رہا ہے. IMF ہمیں کتنا دے رہا ہے ہر سال؟ مطلب ایک ہاتھ سے آ رہا ہے ایک ہاتھ سے جا رہا ہے. الٹیمیٹلی ہم اپنے اینڈز میٹ نہیں کر پا رہے. ہم کس طرف, خدا نہ خواستہ, مطلب میں کہتا ہوں میری یہ بات غلط ہو, مگر ہم اپنے ملک کو خود کلیپس کی طرف کھیل رہے ہیں. دیکھیں لیکن یہ تو سینیریو ایون PTI دور میں بھی رہا ہے, مطلب نتھنگ چینجڈ, رائٹ؟ اس وقت بھی یہی سب تھا, اس وقت قرضے لے کے قرضے لوٹاتے تھے. آپ نے جو بات کی نا, دیکھیں پرسنل کرٹیسزم ان چیزوں سے حاصل تو کوئی نہیں ہونا. حاصل کیا ہونا ہے کہ ہم عمران خان کی بھی پوزیشن مشکل بنا رہے ہیں, ہم باقیوں کی بھی مشکل بنا رہے ہیں. اس وقت جو رستہ نکالنے کا ہے کہ دیکھیں ہر کسی کو سوچنا چاہیے کہ پولیٹیکلی اس ملک میں ایک ایسا رستہ بنانا ہے کہ معیشت بحال ہوئے. معیشت بحال ہوئے گی تو یہ ملک چلے گا. یہ کوئی 2.5 کروڑ کا ملک نہیں ہے جسے آپ سمجھیں. وہ تو دو یہ کہ میں دوبارہ آتی ہوں اس نقطۂ نظر پہ آپ کے ویرسپے صاحب, وہ پرائم منسٹر صاحب تو کہیں گے انہوں نے پھر آپ کو ابھی اگست میں آفر کی تھی, اور غالباً یہ آج کوئی کہیں پہ انہوں نے ٹویٹ وغیرہ کر کے یاد دہانی بھی آپ کو کروائی دی ہے کہ اگست میں آفر انہوں نے کی تھی. جن پہ اتنے سیریس اعتراضات ہوں, جنہوں نے IMF کی رپورٹ چھپائی ہو, جنہوں نے ابھی تک اس کے میجر حصے شائع نہیں کیے, ابھی بھی نہیں کیے میجر حصے شائع, اور آئیڈینٹیفائی نہیں کیا کہ یہ کون کون سی نیب کی ریکوریز ہیں جن کی طرف IMF اشارہ کر رہی ہے, وہ کون سے لوگ ہیں. مسئلہ کیا ہے کہ ہمیں ایک باہر کی IMF ہے چلا رہی ہے, اور ایک ہمارے اندر ملک کی IMF ہے جس نے کیپچر کیا ہوا ہے, جس کے